वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 102 नंबर पे मदीना मुनव्वरा में नाज़िल होने वाली सूरह सुनेंगे, जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में, जो कि लोहे महफूज की तरतीब है, उसमें 24 नंबर पर है। और जब नाज़िल हुई तो 102 नंबर पे मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई थी। और ये सूरह नूर है। सूरह नूर की 3 आयत मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई थी। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा मुस्तलिक पे रवाना हो गए थे। और वापसी पे एक वाक़या पेश आया था और कुछ रुकू 2 रुकू नाज़िल हुए हैं उस वाक़या के बाद, और 1 महीने तक वही भी नहीं आई थी। और आज हम वो वाक़या भी सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बैयिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला सूरह नूर के लिए फरमा रहे हैं कि ये एक अहम सूरत है जिसे नाज़िल किया, यानी बहुत ही अहमियत की हामिल है, जिसे नाज़िल किया हमने और इसके अहकाम को फ़र्ज़ किया है हमने और नाज़िल किए हैं हमने इसमें वाज़े तौर पे अहकाम, ताकि तुम लोग नसीहत हासिल करो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर जानी मर्द और जानी औरत को कोड़े मारे जाएं और 100 कोड़े मारे जाएं दोनों को। और उस सिलसिले में कोई भी जज्बा है जो रहम है, जो तरस खाने का जज्बा है, वो बीच में ना आए, क्योंकि मुसलमान अल्लाह ताला से बड़ा रहीम और करीम कोई नहीं है। लेकिन जब कानून की पासदारी करनी हो, कानून की हुक्मरानी अगर कायम करनी हो, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कोई भी मुजरम हो, स्वा अपना कितना ही करीबी क्यों ना हो सामने, तो उनको 100 कोड़े भी मारे जाएं। और उसके बाद उसको मोमिनों के एक जमात यानी मुसलमानों के बीच में सरेआम कोड़े मारे जाएं इस जुर्म के, जना के जुर्म में, जो कि गुनाह कबीरा है, जो कि पीछे हम सुन चुके हैं कि अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई है कि जना के करीब भी ना फटको। और उसके बावजूद भी अगर करते हैं तो उनको कोड़े मारे जाएं और सामने सरेआम भी मारे जाएं, ताकि बाकी लोग इबरत हासिल करें। इसके अलावा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जानी मर्द का निकाह जो जानी औरत से किया जाए, और जानी औरत का निकाह जानी मर्द से किया जाए, यानी मोमिन का निकाह जानी से ना किया जाए, ना ही मर्द से और ना ही जानी औरत से किया जाए। सूरह नूर की इन 3 आयत के नज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ग़ज़वा मुस्तलिक पे रवाना हो गए थे। और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र पर निकलते थे तो कुरान अंदाज़ी करते थे, और जिस भी आपकी ज़ौजा मोहतरमा का नाम आता था तो उनको साथ लेकर जाते थे। इस बार भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का नाम आया था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी पे थे, ग़ज़वा मुस्तलिक से वापसी पे एक जगह पे काफ़िले ने पड़ाव किया, और उस जगह पे जब सुबह रवानगी का टाइम आया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि दुबली पतली थी, स्मार्ट थी, और उनको जब उनका वज़न नहीं था इतना ज़्यादा कि जिस हौज़न पे, जिस डोली पे बिठा के तो जो थी हमारी उम्मतुल मोमिनीन बैठती थी, उनको ऊँट के ऊपर रखा जाता था। तो जब वो उठा के ऊँट पे रखा गया, उनका वेट ही नहीं था, तो वो बाकी समझे कि वो उसके अंदर बैठी हुई हैं, जबकि वो उसके अंदर नहीं थी। वो रफ़ा हाजत के लिए गई हुई थी। और जब वो वापस आई तो देखा कि काफ़िला फिर रवाना हो चुका है, और एक ऐसा ही पहले भी वाक़या पेश आ चुका था। तो अब उसी तरह का एक वाक़या फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ पेश आया। और पीछे जब वो काफ़िला चला गया तो अब वो रोना शुरू हो गई, बैठ गई वहीं पे। एक सहाबी थे सफ़वान बिन मुअत्तल, और वो हमेशा काफ़िले के पीछे, उनका ये ड्यूटी होती थी कि अपनी ऊँटनी लेकर काफ़िले के हमेशा पीछे पीछे रहें, और जो भी सामान रह जाए काफ़िले का, तो वो कोई सामान रह जाए, कोई बंदा रह जाए, तो वो उनको बिठा के ऊँटनी पे ले जाते थे। और ज़्यादातर सामान की तलाश करते थे कि सामान ना रह गया हो। तो अब वो जब उस जगह पे पहुंचे तो देखते क्या है कि वहाँ पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बैठी रो रही हैं। और अब वो उनको बिठा के अपनी ऊँटनी पे और ख़ुद पैदल उनकी ऊँट की महार पकड़ी। और जब वो पड़ाव जहाँ पे काफ़िले ने किया था मदीना मुनव्वरा के करीब, तो वहाँ पहुँचे तो अब वहाँ पे एक मुनाफिक आला जो था, मदीना मुनव्वरा का सबसे बड़ा जो यहूदी मुसलमान हुआ था बाहर से, लेकिन अंदर से मुनाफिक था, जो कुरान पाक में उसका बार बार जिक्र आ रहा है, उसका नाम अब्दुल्ला इब्न उबई था। अब उसने मुनाफिक ने साथ ही जैसे उन दोनों को साथ देखा कि एक ऊँटनी पे बैठी हुई है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और साथ वो महार पकड़े हुए सहाबी हैं, तो उसने फ़ौरन जो है ना, जैसे दूसरों के कानों में खुसर पुसर शुरू कर दी कि ये तो बड़ी कोई नाउज़ बिल्लाह कोई गलत बात इन्होंने कर दी है जो पीछे से आ रही हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले जो घर की मतलब ख़वातीन, और ये मतलब इस तरह का जो तोहमत लगाते हैं ना, वो उसने लगाना शुरू कर दी। और बाकी जो मुनाफिक और भी साथ थे, उनको भी कानों में इस तरह की बातें करना शुरू हो गया। और बाकी मुनाफिकों के साथ साथ जो सहाबा इकराम की कुछ मुसलमान थे, सादा लो जो मुसलमान थे, वो भी उसकी बातों पर यकीन कर लिया। और सब पूरे काफिले में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को कोई चक्कर था,
تہمت لگا دی، بہت بڑا بہتان لگا دیا۔ اب دوسرے دن قافلہ جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچ گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ کو بہت زیادہ بخار تھا، لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ میرے بارے میں قافلے والے کیا باتیں کر رہے ہیں یا کیا چیز باتیں ہو رہی ہیں، انہیں اس بات کا قطعی علم ہی نہیں تھا، اور وہ سخت بیمار پڑی ہوئی تھیں، بخار تھا انہیں۔ اب جب چونکہ تمام مردوں عورتوں میں یہ بات پھیل چکی تھی، پورے مدینہ منورہ میں بھی پھیل گئی یہ بات، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل متعلق خبر تک نہ ہوئی۔ اب اس بات کو 1 مہینہ ہو چکا تھا اور کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی، اور تمام جب لوگ باتیں کر رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حضرت عائشہ کی گواہی دی، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی بھی دی۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو تھوڑا ان کے بھی شک گزرا، اور چونکہ سب کے سب لوگ یہ باتیں کر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے والا جو پیار والا بات چیت تھی وہ نہیں ہو رہی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ محسوس کیا کہ میں جب بیمار ہوتی تھی تو اللہ کے رسول تو میرا بہت خیال رکھتے تھے، اور اس بات تو وہ مجھے بس یہ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھایا، پانی پیا، بس اتنا ہی پوچھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور مطلب اس طرح کی بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے اپنے والدین کے گھر بھیج دیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر، ام رومان کے گھر۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ تکلیف پہنچی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اجازت بھی دے دی، اور اس کے بعد جب آپ پہنچی وہاں تو حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ تھیں، ایک غریب ان کی ایک رشتہ دار خالہ تھیں ام مستہ کے نام سے، اور ان کا بیٹا مستہ جو تھا وہ بھی مدینہ منورہ میں ان ساروں کے ساتھ شامل تھا، یعنی مسلمان تھا، لیکن وہ جو تہمت اور بہتان لگانے والی جو خبر تھی اس میں وہ بھی پیش تھا۔ تو ان کی جو ماں تھی، لیکن وہ بہت اچھی تھی، وہ نہیں اس پہ یقین کر رہی تھی اپنے بیٹے کی بات پہ۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب رفع حاجت کے لیے باہر گئیں اور ام مستہ بھی ان کے ساتھ گئیں، دونوں گئیں، تو راستے میں ان کو ٹھوکر لگی، جو ام مستہ تھی ان کو جب ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا ستیہ ناس ہو، خدا غارت کرے مستہ کو، یعنی اپنے بیٹے کے لیے یہ بولا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے خالہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ اپنے بیٹے کو کیوں مطلب اپنے بیٹے کو بدعا کیوں دے رہی ہیں، جبکہ وہ بدری صحابہ میں سے ہے، یعنی غزوہ بدر میں جو شرکت کی تھی ان سب صحابہ اکرام کے اگلے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں، وہ اتنا اچھا صحابی ہے۔ ام مستہ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کتنا بڑا بہتان لگایا ہے مستہ نے، میرے بیٹے نے، تو اس لیے میں اس کو بدعا دے رہی ہوں۔ تو حضرت عائشہ ہکا بکا رہ گئی، حیران رہ گئی پہلی بار سن کے، کیونکہ انہیں تو کوئی خبر نہیں تھی، آج انہیں خبر ملی۔ وہ کہتی کیا بہتان لگایا ہے، کہتے ہیں یہ والی بات۔ وہ انہیں پھر پوری وہ 1 مہینے کا جو پرانا ٹائم گزرا تو انہیں دماغ میں ساری باتیں آئیں کہ اچھا یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے سے مطلب اس طرح پیار سے بات نہیں کر رہے تھے، اور یہ تھے سارے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، مجھے خبر تک نہیں تھی۔ تو وہ آئیں اور بہت روئیں گھر کے اندر، ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ، ان کی جو والدہ تھیں ام رومان، سارے بہت زیادہ روئیں اپنی بیٹی کو جب حالت دیکھی کہ آج پتہ چلا ہماری بیٹی کو اتنی معصوم ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا پورے مدینہ منورہ میں بہتان بازی ہو رہی ہے اور تہمت لگ چکی ہے۔ چونکہ 1 مہینے سے وحی کا نزول بھی نہیں ہو رہا تھا، اور سورہ نور کی وہی 3 آیات نازل ہوئی تھی، اس کے بعد نازل بھی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا باہر، اور ان سے کہا کہ اے عائشہ، یعنی کہ کوئی اور شوہر ہو نا تو اگر اس کو شک بھی ہو تو وہ تو یہ کہے گا نا قتل کر دے اپنی بیوی کو، یا نعوذ باللہ، یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہو تو وہ تو نہیں آرام سے بات کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیارے رسول تھے، رحیم و کریم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم سے اگر یہ گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ بہت زیادہ رو پڑی، اور چونکہ انہوں نے تو آج انہیں پتہ چلا تھا، انہیں تو خبر بھی نہیں تھی، بہت زیادہ روئیں، اور اپنے والد سے حضرت بکر سے اپنی ماں سے کہا کہ آپ میری گواہی دیں، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ تو وہ خاموش رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر سچائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دیں گے، اور وہ بالکل خاموشی انہوں نے اختیار کی۔ تو حضرت عائشہ سب کے منہ دیکھ کر پھر اندر کمرے میں چلی گئی، اور وہ بہت زیادہ رنج و الم کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے فریاد کی کہ اے اللہ، آپ میری گواہی دیں اس چیز کی کہ میں سچی ہوں۔ اندر وہ رو کے دعا کر رہی تھی، باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہو گیا، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود
قرآن پاک کے ذریعے گواہی دی اور 2 رکوع اور کئی آیات پہ مشتمل نازل ہوئیں۔ اور اب ہم وہ آیات سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر اور پھر 4 گواہ بھی نہ لا سکیں، یعنی کہ سنی سنائی بات پہ تہمت لگا دیں اور انہیں 180 کوڑے مارو اور ان کا کوئی عذر قبول نہ کرو اور ان کی کوئی جھوٹی گواہی قبول نہیں کرنی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یعنی ایک دوسرے کی گواہی دیں گے کہ فلانے سے نے مجھے کہا، فلانے نے مجھے کہا تھا، میں نے فلانے سے سنا تھا، تو یہ لوگ فاسق اور جھوٹے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کچھ لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد کہ آئندہ وہ بہتان اور تہمت بازی نہیں کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 2 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ام رومان کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا نازل ہو رہا ہے، اور وہ بہت پریشان حال وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے لیے کیا نازل ہوگا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وہی سے سجدے سے اٹھے اور وہ دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف کہ عائشہ عائشہ کو آواز دی، حضرت عائشہ کو جب آواز دی کہ عائشہ باہر آؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کے لیے خود گواہی دے دی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ حضرت عائشہ جب باہر آئیں اور دیکھا کہ ان کے ماں باپ بھی بہت خوش ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہیں، تو اب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اور ان کی والدہ نے فرمایا کہ اپنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو، رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر نہیں ادا کروں گی، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی جنہوں نے کہ میری گواہی دی ہے۔ جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو حضرت ابوبکر صدیق جو کہ ماہانہ مدد کیا کرتے تھے اپنے غریب خالہ کی اور اس کے بیٹے مستہ کی، مستہ دونوں کی ماں بیٹے کی کفالت کرتے تھے، تو اب انہوں نے کہا، قسم کھائی کہ میں آئندہ مستہ کو تو بالکل نہیں خرچہ دوں گا، مہینے کا جو خرچہ دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیات ان کے لیے نازل کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہ جو صاحب حیثیت بھی ہے نا آپ لوگوں میں سے، وہ ہرگز یہ قسم نہ کھائیں، صاحب فضل ہیں، اور یہ قسم ہرگز نہ کھائیں کہ وہ اپنے غریب قرابت داروں کو جو اور مساکین کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کہ ہم نہیں دیں گے، ان کو قسم نہ کھائیں، اور انہیں چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا نہیں پسند کرتے یہ بات کہ اللہ معاف کرے؟ کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو اللہ معاف کرے؟ تو تم لوگ کیوں نہیں معاف کر دیتے ہو؟ معاف کر دو، اور رحم فرمانے والا اللہ۔ اور ان تمام جو مسلمان صحابہ تھے جنہوں نے اس گناہ میں شرکت کی تھی، یعنی تہمت اور بہتان کی، ان ساروں کو بھی 80 کوڑے مارے گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ استغفار کی تھی۔ ابھی آپ یہ سورت سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔